نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ درس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تحفظ اور تسمیہ کے بعد آج سے ہم نے سورہ فاتحہ کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ تحفظ اور تسمیہ کو آپ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی نماز کے ارادے سے آتا ہے تو پہلے وہ وضو کرتا ہے، لہذا آغاز میں ہم نے ایک ہفتہ جو ہے وہ گویا کہ تحفظ کی وضاحت کر کے شیطانی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وضو کیا ہے۔ پھر وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد میں آتا ہے تو دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے پہلے وہ سنت ادا کرتا ہے۔ تو بسم اللہ کی وضاحت کرنا اور اس کی تشریح کرنا گویا کہ ہم نے سنتیں بھی ادا کر لی ہیں، اور اب جو اصل نماز ہوتی ہے فرائض، ہم اس کی طرف آئیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کا آج سے جو ہے وہ انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ یہ سورت جو ہے یہ قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہے، جس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اور مفسرین نے تقریباً 30 سے زیادہ نام جو ہے وہ اس کے تفاسیر میں لکھے ہیں کہ 30 سے زیادہ اس کے نام ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام تلیم المسئلہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اب کل ایک بات میں نے کہی تھی کہ کسی بھی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل اور علامت ہوتی ہے۔ جب اس سورت کے نام اتنے زیادہ ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت بھی بڑی عظمت والی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نام پڑے ہیں یہ چونکہ سورت کے صفاتی نام ہیں، لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے یہ سارے اوصاف ہیں۔ یہ ام الکتاب ہے، یہ اساس القرآن ہے۔ کیا معنی ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کی بنیاد اور ماں اور اساس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الشفاء جب ہم کہتے ہیں تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اب بیماریاں جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں، اور دوسرا انسان کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہیں، ضلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کی روحانی بیماریاں ہیں۔ اب اس سورت کو جو سورۃ الشفاء کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیسے ہے؟ آگے ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی میں وہ ذکر کروں گا۔ اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا ہے کہ جو عقیدہ توحید اور جو نظریات اور فکر اللہ نے سورہ پورے قرآن پاک میں بیان کی ہے، اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا۔ اور ایک جو اس کا نام ہے وہ ہے تلیم المسئلہ۔ تلیم المسئلہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں رب العالمین نے ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب کیسے طریقہ سکھایا کہ سب سے پہلے جیسے ہی انسان جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی فوراً بس اپنی بات کہی اور چلتا بنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے کہ ادب کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے یا ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ اور حمد و ثنا کے بعد پھر آگے جا کر جو ہے پھر اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اور پھر اس کے بعد جا کر اہدنا الصراط المستقیم، وہاں جو ہے وہ مانگنے والا جملہ ہے۔
تو فوراً ہی مانگنے والا جملہ نہیں کہہ دیا، بلکہ پہلے اس سے کیا کیا؟ اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی ثنا کی ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، تب جا کے رب سے مانگا ہے۔ تو اللہ نے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بھی اس صورت میں سکھا دیا۔ اس وجہ سے سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ تعلیم المسئلہ، کہ مانگنے کی تعلیم اس میں سکھائی گئی ہے، تعلیم المسئلہ۔ اب یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے ہر کتاب، آپ جو بھی کتاب اٹھائیں گے اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ورق کو آپ جب کھولیں گے تو وہاں پر ایک فہرست ہوگی۔ اب اس فہرست میں ساری تفصیلات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری کتاب کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے فلان جگہ پہ آگے جا کر یہ ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے۔ بس ایک فہرست پہ نظر ڈالی، پتہ چل جاتا ہے پوری کتاب میں کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کہیں کہ قرآن پاک کی فہرست کہاں ہے، تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی فہرست ہے، کہ جیسے ہی اس پہ نظر پڑتی ہے پتہ چل جاتا ہے پورے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب جو کچھ بھی پورے قرآن پاک میں ہے وہ سارا کہاں پہ ہے؟ وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اب یہ خلاصہ کیسے ہے؟ اب اس کی بہت ساری وجوہات لکھی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی گئی کہ پورے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اس کو چھوڑ کر باقی کتنی صورتیں بچتی ہیں؟ 113 صورتیں ہیں۔ 113 صورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں سوائے سورہ فاتحہ کے، اس کو شامل کریں تو 114 پوری ہو جائیں گی۔ اب 113 صورتیں ہیں، اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی حروف بھی 113 ہیں۔ گویا کہ ایک ایک حرف ایک ایک سورت کے مد مقابل آ کر پورے قرآن پاک کا خلاصہ بن گیا۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی کہ پورے قرآن پاک میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا نچوڑ جو ہے وہ دو ہی چیزیں، ایک جو ہے وہ شرک سے بیزاری، ایک عقیدہ، یہ عقیدہ کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پورے قرآن پاک کا نچوڑ کیا ہے؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تیرے سوا کسی پر بھروسہ ہی نہیں رکھتے، لہذا تیرے سوا ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ اب پہلا کیا ہے؟ شرک سے اعلان بیزاری، اب وہ کہاں پہ ہے؟ ایاک نعبد۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی قوت، اپنی طاقت جو ہے اس کا انکار کر کے اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم کر کے رب سے مدد مانگنا، وہ کہاں پہ ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں۔ اس وجہ سے جو اصل لب لباب ہے پورے قرآن پاک کا، وہ گویا کہ صرف اس ایک آیت میں اللہ نے ذکر کر دیا۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ اب تیسری جو وجہ ہے وہ مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ ان کے نزدیک جو تقسیم ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں 6 چیزیں ذکر ہوتی ہیں۔ پورے قرآن پاک میں کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ اللہ کی توحید، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ان احکامات کو ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 ہے ان احکامات کو نہ ماننے والوں کے حالات۔ یہ 6 چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ 6 چیزیں پورے قرآن پاک میں جہاں سے بھی آپ اٹھا کے پڑھیں گے بس انہی 6 چیزوں کا ذکر چل رہا ہوگا، انہی کی تفصیلات ہوگی، انہی کی تمہید ہوگی، انہی کی تشریحات ہوں گی، یہ پورے قرآن پاک میں ہوں گی۔ اب 6 کی 6 چیزیں اللہ نے کہاں پہ ذکر کر دی ہیں؟ سورہ فاتحہ میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ نے توحید کا ذکر کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے احکامات کا ذکر کر دیا، اور ساتھ جو ہے الرحمن مالک یوم الدین میں اللہ نے جو ہے وہ قیامت کا ذکر کر دیا، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم احکامات کو ماننے والوں کا ذکر کر دیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ نے نہ ماننے والوں کا ذکر کر دیا۔ تو 6 کی 6 چیزیں کہاں پہ ہیں؟ سورہ فاتحہ میں۔ اس وجہ سے تو کہتے ہیں جی اساس القرآن، یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ۔ یہ تقسیم ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی۔ اور دوسری تقسیم مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی ایک تقسیم۔ وہ کہتے ہیں پورے قرآن پاک میں 5 چیزیں ہیں۔ انہوں نے جو اپنی تفسیر لکھی ہے اس میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ انہوں نے 5 چیزیں لکھی ہیں۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے 6 چیزیں لکھی ہیں، انہوں نے 5 چیزیں لکھی ہیں۔ اب یہی 6 ہیں، وہ 5 وہ ہیں کہ جو انہوں نے وہ 6 میں شامل کی ہیں۔
ایک چیز کو اس میں سے انہوں نے کم کر دیا، وہ ہیں جی احکامات۔ علامہ لاہوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں یہ رسالت کے تابع ہیں۔ جب رسالت کا ہم نے ذکر کر دیا تو احکامات کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسالت کا ذکر کہاں کر دیا؟ الذین انعمت علیہم، اس میں انعام یافتہ لوگوں میں سب سے جو پہلے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی ہیں۔ تو انبیاء کا ذکر، رسالت کا ذکر جب کر دیا تو احکامات کا الگ ذکر نہیں کیا۔ تو یہ 5 چیزیں پورے قرآن پاک میں ہیں، اور پانچوں کی پانچوں چیزیں کہاں پہ ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے یہ نام ہیں، اور اس بنیاد پر ان کے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اب اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نماز کی حالت میں کھڑا تھا مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ اب میں نماز میں تھا، اب جیسے ہی میں نے نماز ختم کی تو میں فوراً اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تجھے آواز دی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اب حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے وہ صورت نہ بتاؤں کہ جس جیسی کوئی صورت نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہ ہو، ایسی صورت تمہیں بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اسی طرح ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مسجد میں جانے سے پہلے پہلے تجھے یہ صورت میں بتا دوں گا۔ اب پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اسی حالت میں باتیں فرماتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی میرے ہاتھ سے بھی پکڑا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اب باتیں جب ختم فرمائیں تو مجھے کہنے لگی ابھی نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز میں کون سی صورت پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی، یہ پوری صورت میں نے پڑھ کے سنائی۔ یا رسول اللہ نماز میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی عظمت والی صورت نہ اللہ نے تورات میں نازل کی ہے، نہ زبور میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی ہے، اور قرآن میں بھی اس کے علاوہ اتنی عظمت والی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو صورت فاتحہ ہے یہ سب من المثانی ہے، یہ قرآن العظیم ہے۔ اب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 القاب سے نوازا، کیا؟ سب ہم من المثانی والقرآن العظیم، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ قرآن عظیم کیوں کہا؟ کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ مختصر سی صورت میں آ گیا ہے، اس وجہ سے قرآن عظیم کہا۔ پھر قرآن پاک کا جز ہے، اس وجہ سے قرآن عظیم کہا۔ اور سب من المثانی کا معنی کیا ہے؟ تو سبع کا معنی 7 ہوتا ہے، مثانی کا معنی ہوتا ہے دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ وہ 7 آیات کہ جو ایمان والے بار بار پڑھتے ہیں۔ بار بار کیسے پڑھتے ہیں؟ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ سب ہم من المثانی، ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تم فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھو گے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ ہاں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو نا تو پھر اس وقت آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ خاموش کھڑے ہونا ہے۔ کیوں؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام کی قرات اسی کی قرات ہوتی ہے، لہذا دونوں نے اپنے اپنے طور پہ نہیں پڑھنی۔ امام نے پڑھ لی تو مقتدیوں نے پڑھ لی ہے، اس لیے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہر رکعت میں جب آدمی انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو یا امامت کر رہا ہو تو وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے جی جس کو کہتے ہیں سب من المثانی، وہ 7 صورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن پاک میں، زبور میں، انجیل میں، تورات میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی کوئی اتنی عظمت والی صورت نہیں نازل کی جو صورت اللہ نے یہاں قرآن پاک میں ہمیں سورہ فاتحہ کی شکل میں عطا کر دی ہے۔ یہ روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ من امتی ابی بن کعب، کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ یہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، یہ روحانی بیماریوں کا۔
اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید سے شرک کی بیماری ختم ہوتی ہے، پھر قرآن پاک میں باقی احکامات ہیں، ان کی وجہ سے اندر کی ساری بیماریاں دھلتی جاتی ہیں۔ فی شفاء للناس ہے یہ قرآن پاک، اور سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ ہے۔ تو یہ سورت تو شفا ہے، جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی اللہ اس کی وجہ سے ہماری ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی، میں بھی اس میں شریک تھا۔ ایک جگہ پہ ہم ٹھہرے تو وہاں پر قریب ہی کوئی تھوڑا چھوٹا سا کوئی قبیلہ آباد تھا، آبادی سے باہر دور اس ویرانے میں چھوٹا سا ایک قبیلہ آباد تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ آگے ٹھہر گئے ہیں تو ان کی ایک عورت جو ہے وہ دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو آبادی رہتی ہے، ہمارا جو بڑا ایک آدمی ہے، سردار ہے، تو اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اس کا علاج کر سکتا ہو؟ اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا کہ چلو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ 2-3 صحابہ چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ اب مجھے وہ ساتھ لے کے چلی گئی عورت۔ اب میں نے دیکھا کہ ان کے سربراہ کو سانپ نے ڈسا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیے۔ یہ بہترین دم بھی ہے، ہر بیماری کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کہتے ہیں میں نے پڑھ کے دم کی، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا زہر کا اثر ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگ اتنے خوش ہوئے، مالدار لوگ تھے، مال مویشی رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ خوش ہوئے اور خوشی کی حالت میں انہوں نے ہماری دعوت بھی کی، کھانا بھی کھلایا، اور آتے ہوئے انہوں نے 30 بکریاں ہمیں جو ہے وہ تحفتاً دے دی کہ یہ ہماری طرف سے 30 بکریاں ہیں۔ کہتے ہیں بکریاں لے کے آگے۔ اب جب میں واپس آیا تو مجھے سارے پوچھنے لگے کیا پڑھا تھا؟ تو میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، اور کیا پڑھا تھا؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ساری صورتحال ہم نے ان کو بتائی، وہ 30 بکریاں بھی ان کے سامنے پیش کیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ سورت میں شفا ہے؟ یہ جس بیماری کے لیے پڑھ کے دم کی جائے اللہ ہر بیماری سے شفا عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سورت تو شفا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ سورت کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے کہ سورت کا آغاز ہی اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، حمد سے ہوتا ہے۔